اس مہینے کا انتظار سلف، صحابہ کرام، تمام لوگوں کو ہوا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، یہ مہینہ آنے سے پہلے 6 مہینہ اللہ رب العالمین سے پہلے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، ماہ رمضان اور اس کے مسائل۔ تو دوستوں، آج اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے، سوال و جواب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت ہی خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں، جنہیں آپ سبھی لوگ آلریڈی جانتے ہیں۔ شیخ ابو حمید ثاقب سلیم عمری صاحب ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنا انٹینشن، اپنا نیت، اس کو ہم درست کر لیں۔ اگر میں پریویس رمضان کی بات کروں تو بہت ہی یونیک رمضان رہا وہ، صحیح بات سے، جہاں پر ہمیں مسجد کو جانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ انڈیا میں ہی نہیں، پورے ورلڈ میں یہ ایک پرابلم دیکھا گیا جہاں پر لاک ڈاؤن تھا، یعنی کسی نے سوچا اور تصور نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، تو واقعتاً یہ رمضان جو ہم کو ملا ہے اور ہم رمضان کے ایام سے جو گزر رہے ہیں، اس سے بڑی خوش نصیبی اور عظیم نعمت کچھ نہیں ہو سکتا۔ شیخ ایک سوال یہاں پر روزے کے تعلق سے ایک اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ بے وجہ روزے کا نہ رکھنا یا پھر چھوڑ دینا اس کو، یہ سمجھے کہ طاقت و قوت رکھتے جی ہاں، جی تو طاقت اور قوت رکھتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو اس میں لیزینس دکھائی دیتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، کوئی عذر ہے، کوئی ریزن ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، جی سمجھ بات رہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر کسی ریزن کے، کوئی ریزن نہیں، بیمار بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، شرعی دینی کوئی عذر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان آخر ہم سے چاہتا کیا ہے؟ رمضان ہمارے اندر تبدیلی چاہتا ہے، ہمارے اندر چینجز چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں ہی اچھے بن کر رہیں اور باقی کے 11 مہینے میں ہم کچھ اور بن کر رہیں، برائی کی طرف جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مہینہ ایک ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا پیریڈ ہے، ایک ٹیسٹ کا پیریڈ ہے، جو کہ باقی 11 مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کے اندر ایک تبدیلی اور چینجز ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، جو دعا ہم کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ ہمارے آج کے گیسٹ شیخ ابو حمید ثاقب سلیم عمری صاحب ہیں، جو کہ سلفی مسجد قدرولک کے امام و خطیب ہیں، ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ برکہ انٹرنیشنل اسکول دیٹ از مینگلور کے ایک اسکول کے عربک ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر بھی ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہمیں ایک اور بار انہیں یہاں پر بلانے کا، انوائٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہمارے پورے یو چینل کی ٹیم کی طرف سے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں آپ کے ساتھ ایک اور بار جڑنے کا موقع ملا۔ اس کہیے جناب دیجیے جب آپ سیزن 2 کے ایپیسوڈ میں۔ شیخ جیسے کہ میں نے بتایا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آلریڈی ہمارے لائف میں آ چکا ہے، اور اگر میں پریویس رمضان کی بات کروں تو بہت ہی یونیک رمضان رہا وہ، صحیح بات سے، جہاں پر ہمیں مسجد کو جانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ انڈیا میں ہی نہیں، پورے ورلڈ میں یہ ایک پرابلم دیکھا گیا جہاں پر لاک ڈاؤن تھا، اور یادگار رہا، جی بہت ہی یادگار اور ایک یونیک ایک مہینہ رہا وہ پورے رمضان کا۔ ہر طرح کی اجتماعی عبادات سے محروم رہے ہم لوگ۔ صحیح شیخ، صحیح۔ تو الحمدللہ اس بار اتنے ریسٹرکشنز نہیں ہیں جتنا ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا تھا، اور اس رمضان کے آنے سے پہلے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں چرچا کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے کہ کیسے اس کو یونیک بنانا ہے اور اسپیشل بنانا ہے۔ تو شیخ ہم آج کے اس ایپیسوڈ کی شروعات ہی اسی سوال سے کریں گے کہ رمضان کے مہینے کو ہمیں کیسے استقبال کرنا ہے، ہاؤ ٹو ویلکم دس اسپیشل منتھ؟ جی شیخ۔ سب سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس دینی محفل کے اندر کچھ بات کرنے کے تعلق سے، کچھ کہنے کے تعلق سے۔ اللہ آپ لوگوں کو، آپ کی تمام ٹیم کو، بالخصوص آپ کو اللہ جزائے خیر عطا کرے، اور رمضان مبارک کی سعادتیں، برکتیں اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان کے ساتھ اللہ عطا فرمائے، آمین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، قال تعالی مخلصین لہ الدین۔ ابھی آپ نے رمضان المبارک سے متعلق بڑی آپ نے اچھی بات کہی کہ واقعی رمضان المبارک کا مہینہ جس کا انتظار ہر انسان کو ہوتا ہے،
اور ایک مومن کی زندگی میں نیکی کمانے کا بڑا بہترین اور بڑا عظیم موقع ہوتا ہے، انہی میں سے رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس سے پہلے کا جو رمضان گزرا یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا افسوس اور ایک بہت بڑا خسارہ، یوں سمجھے کہ اپنے طور پر اپنے گھروں میں عبادتیں لوگوں نے کیا، لیکن ایک جو اجتماعی عبادات جیسے نماز کی شکل ہوتی ہے، تراویح کی شکل ہوتی ہے، مختلف قسم کی اور جو عبادات عیدین کی شکلیں ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے مسلمان محروم رہے۔ اس کے باوجود الحمدللہ اللہ نے اس بار موقع دیا ہے عبادت کرنے کا، اس سے پہلے کہ جیسے ماحول تو نہیں ہے، تو میں زیادہ ادھر ادھر گئے بغیر آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر ہم ڈائریکٹ آتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال آپ نے کیا کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں، ویلکم کیسے کریں۔ دیکھیے دنیا کا اصول ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس چیز کو اتنی اہمیت کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے نا۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ 11 مہینے کے بعد، ہر سال 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، اور ایک مہینہ جو کہ بہت عظیم اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا انتظار سلف، صحابہ کرام، تمام لوگوں کو ہوا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، یہ مہینہ آنے سے پہلے 6 مہینہ اللہ رب العالمین سے پہلے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان میں عبادت کرنے کا موقع عنایت فرما دے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس کا استقبال کیسے کیا جائے، اس مہینے کو کیسے ثواب کے اعتبار سے اور اجر و ثواب اور نفع کے اعتبار سے کیسے کارآمد بنایا جائے۔ میں چند ایک پوائنٹ کی شکل میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کس طرح سے رمضان کا استقبال کرتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رمضان مبارک کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ، کپٹ اور حسد نہیں ہوتا تھا، یعنی ہر کسی کے تعلق سے ہمارا دل کیا ہوتا تھا، صاف ہوتا تھا، آئینے کی طرح بالکل کلیئر ہوتا تھا، کسی بھی طرح کے دل کے اندر کوئی طرح کی کوئی کھوٹ نہیں کسی کے تعلق سے ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنا انٹینشن، اپنا نیت، اس کو ہم درست کر لیں انشاءاللہ۔ نیت اگر ہمارا درست ہے تو ہم جو بھی عمل کریں گے سارے عمل ہمارے کیا ہوں گے، سارے عمل ہمارے قبول ہوں گے۔ اور اگر ہمارے نیت کے اندر کسی بھی طرح کی کمی ہے، کوتاہی ہے، کھوٹ ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، شو بازی ہے، آپ کتنا بھی عمل کر لو، آپ کچھ بھی کر لو، وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کا جو یعنی اعمال ہے ان تمام چیزوں کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ اب انسان کی نیت میں اگر کھوٹ آ جائے تو انسان چاہے صدقہ و خیرات کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، عبادات اور سخاوت اور صدقات کی شکل میں کوئی بھی عمل کر لے، وہ ہر چیز میں اس کا مقصد کیا ہوگا، بھائی مجھے دنیا دیکھنا۔ جیسے کہ آج کل ہم اور آپ جو ماحول میں رہتے ہیں، عام طور پر آج کیا ہے، لوگ چیریٹی کرتے ہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں، لوگ مختلف قسم کا کام کرتے ہیں، ہر چیز میں لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے، سیلفی، فوٹو، یعنی کسی کو دیتے دکھاوا، کسی کو دیتے ہوئے، کسی کو لیتے ہوئے، ہر چیز کیا ہے آج شو بن گیا ہے، اور یہ دکھاوا اور یہ ریاکاری کیا ہے، ایک شرک کی قسم ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے کیا ہے، اپنی نیت، اپنی انٹینشن کو کیا کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا مخلصین لہ الدین، ایک پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ استقبال رمضان کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، دلوں کے اندر کسی بھی طرح کا کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی بھائی کے تعلق سے، کسی اور کے تعلق سے۔ یہ تمام چیزیں رکھ کر کے ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں میرے بھائی، ذرا بتائیں۔ تو دلوں کا پاک ہونا، ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو یہاں پہ روکتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ، نام شاید سنے آپ، جانتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، 30 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور 36 میں
یعنی 36 ایج جب ان کا ہوا تو انتقال ہو گئی. صرف 6 سال اسلام کے اوپر زندہ رہے, اسلام لانے کے بعد یہ حیات سے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے, مجلس میں بیٹھے ہوئے تو مسجد نبوی میں آپ نے کہا کہ بھائی ابھی ایک بندہ آنے والا ہے, ابھی دروازے سے ایک بندہ مسجد نبوی مسجد میں داخل ہوگا, اور وہ بندہ کیا ہے, جنتی ہے, جو دیکھنا چاہتا ہو جنتی کو دیکھ لے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں کا ہر شخص اپنی گردن اٹھا کر دیکھنے لگا گیٹ کی طرف, بھائی کون خوش نصیب ہے وہ. جی. اب دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک صحابی آ رہے ہیں جن کی داڑھی سے کیا ہے پانی ٹپک رہے ہیں, ایک ہاتھ میں چپل لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں اپنا مطلب عصا یا لکڑی جو بھی لیے ہوئے تھے, آ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابی تو سعد بن معاذ ہیں. اللہ اکبر, اتنی بڑی خوشخبری. ماشاءاللہ. یہ وہ صحابی ہے جن کی وفات پر کیا ہوا, اللہ کا عرش ہل گیا تھا. تو وہ صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے خوشخبری دی. جب مجلس ختم ہوا, ایک صحابی ان کے پیچھے ان کے گھر چلے گئے, کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. صحابی رسول ان کے گھر میں 3 دن رہے, اور تینوں دن دیکھا کہ کوئی خاص کوئی بڑا عمل ان کا نہیں ہے. میں بھی نماز پڑھتا ہوں, یہ بھی نماز پڑھتے, میں بھی تہجد پڑھتا ہوں, یہ بھی تہجد پڑھتے. آخر ان کو رہا نہیں گیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ جنت کی بشارت آپ کو دیا. کہا میرے بھائی کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں ہے, لیکن ایک بات سن لے, جو میرا عمل ہے شاید تجھے بھی کام آ جائے. وہ یہ ہے کہ میرا دل تمام مومنوں کے تعلق سے, مسلمانوں کے تعلق سے کیا ہے, صاف ہے. اللہ اکبر. میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ نہیں, کوئی کپٹ نہیں. آج میرے بھائیوں بتاؤ, ہم آج دلوں کے اندر کتنا بوجھ لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں, بھائی کے تعلق سے, بہن کے تعلق سے, اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے, کزنز کے تعلق سے, یعنی ایک دوسرے کے تعلق سے کتنا کینہ ہے, کپٹ ہے, حسد ہے, چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, ہر کسی کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کتنی نفرتیں, عداوتیں ہیں میرے بھائی. تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا ہم استقبال کر رہے ہیں, رمضان میں داخل ہو رہے ہیں, تو سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اسی طرح سے یہ مہینہ کیا ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں, اللہ سے خوب مانگو, خوب گر گراؤ. اور اسی طرح سے یہ مہینہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. کیا ہے, ہاتھ بند کر کے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہیں, نیکی کر دریا میں ڈال. جس قدر ہم چاہتے ہیں اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو ان تمام کاموں کے ذریعے اس مہینے کا ہم استقبال کریں اور یہ تمام کاموں کو ہم انجام دیں. امید کہ شاید بات کلیئر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر شیخ. بہت ہی صاف انداز سے آپ ہمیں ایکسپلین کیے کہ اس مہینے میں ہمارے نیت کا صاف رہنا کتنا ضروری ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آنسر تھا شیخ. آپ ایک حدیث کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں آنسر اس کا جواب دیے. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں رہتا اس مہینے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں آنے والے رمضان میں ہم جئیں گے بھی یا نہیں, یا پھر پریویسلی اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں اس بار موقع ملے گا بھی یا نہیں. تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا رمضان کا مہینہ نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے, ہمیں اسے کیسے کنسیڈر کرنا چاہیے؟ نہیں ماشاءاللہ, یہ جو بات آپ کہیں حقیقت میں یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے واقعتاً, کیونکہ دیکھیے ہماری یا آپ کی یا کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. جی. رمضان مبارک کا مہینہ ملنا واقعی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. جی. اب دیکھیے اس کی مثال ہم اور آپ سمجھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا سوال بہت اچھا یہ ہے کہ کیا رمضان کا مہینہ ملنا یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی علامت ہے یا ایک عظیم نعمت ہے, یہی سوال ہے نا آپ کا. جی. اب دیکھیے اس سے پہلے جو رمضان گزرا ہے سال گزشتہ, جی ہاں, اب یہ جو رمضان گزرا ہے کسی نے سوچا تھا ایسا ہوگا؟ کتنے لوگوں نے تو مسجد کی شکل تک نہیں دیکھی. جی. اس کووڈ-19 کی وجہ سے, اس وائرس اور بیماری کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے. جی. اور اس انداز سے پیارے ہوئے کہ ان کے جنازے میں بھی شرکت کا موقع نہیں ملا. کبھی کتنا بڑا صدمہ, یعنی کسی نے سوچا اور تصور نہیں کیا تھا. جی ہاں. تو واقعتاً یہ رمضان جو ہم کو ملا ہے اور ہم رمضان کے ایام سے جو گزر رہے ہیں, اس سے بڑی خوش نصیبی اور عظیم نعمت کچھ نہیں ہو سکتا. رمضان کا مہینہ یہ جو ہے عبادت جو ہے یہ مختلف ناحیوں سے سمجھیے انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جی. پوزیشن کو بڑھا دیتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث کے ذریعے سے بات کو واضح کروں گا. جی شیخ. حدیث یہ ہے کہ ایک ساتھ 2 صحابی ایمان لائے. ٹھیک ہے. جی. 2 صحابی ایمان لائے. جی.
ایک صحابی کیا ہوئے جنگ میں شریک ہو کر کے شہید ہو گئے، اور ایک جو بچے وہ 1 سال کے بعد طبعی موت مرے، یعنی نیچرلی فطری موت مرے، فطری موت، جی 1 سال ان کی انتقال کے بعد یہ شہادت پائے غزوہ میں، جنگ کے اندر، اور یہ دوسرے جو ہیں زندہ رہ کر 1 سال کے بعد فطری موت، نیچرلی موت مرے سمجھ۔ تو صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، وہ دونوں کے مرنے کے بعد خواب میں نے دیکھا کہ جنت کا ایک فرشتہ ہے جو اعلان کر رہا ہے، اور جنت کی طرف سب سے پہلے اس شخص کو بلا رہا ہے جو نیچرلی فطری موت مرا ہے۔ اس خواب کا تذکرہ لوگوں کے درمیان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی ہے، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا بھائی شہادت کا درجہ تو بہت بلند ہے، جی جی ابھی ایک آدمی یہ جو نارمل فطری موت مرا ہے اس کو کیسے جنت میں پہلے بلایا گیا؟ تو اللہ کے رسول شاکنگ تھنگ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بھائی کی شہادت یعنی موت کے بعد 1 سال زندہ رہا، اس کو رمضان کا روزہ ملا، رمضان کی عبادت ملی، اور 1 سال جو اس نے نماز اور عبادات کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو بتاؤ یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے جی جی کہ یقیناً رمضان کا مہینہ ایک عظیم نعمت ہے، اس سے کم نہیں ہے، اس کی وجہ سے انسان کے مقام، پوزیشن، ان تمام چیزوں کے اندر فرق پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، شاید کی بات کلیئر ہوا آپ کے سامنے؟ جی بہت بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بہت ہی اچھا ایک حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لائف میں کتنا امپورٹنٹ رکھتا ہے، کتنا امپورٹنس ہے اس کی۔ بے شک یہ ایک عظیم نعمت ہے ہی، جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے اسپیکٹ ایسے رمضان میں آتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں سے ایک ہے ون آف دا پلرز آف اسلام، دیٹ از الصوم، فاسٹنگ، روزہ جسے کہتے ہیں، یہ ایک ون آف دا پلرز ہے۔ اور رمضان کی بات ہم کرتے ہی سب سے پہلے ہمارے دماغ میں شاید یہی ایک چیز آتی ہے، جبکہ ایک ایسا ٹائم ہے وہ جو ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں۔ جی جی، تو اس روزے کے بارے میں کچھ فضیلت آپ بیان کر سکتے ہیں شیخ؟ جی جی جی، دیکھیے روزہ کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ روزے کی فضیلت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے، جی یعنی اسلام کے جو 5 پلرز ہیں اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایک بنیاد ہے، ایک بنیاد ہے جی۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ وہ بالکل وہ بلڈنگ، وہ چیز، فاؤنڈیشن کیا ہو جائے؟ کمزور، بیس نہیں رہے گا، بیس نہیں رہے گا۔ تو لہذا اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے کہا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو دنیا کے اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے روزہ کیا کرے گا؟ انسان کو بچائے گا، روزہ انسان کی حفاظت کرے گا، سمجھئے۔ روزہ جو ہے، جو انسان جس قدر روزہ رکھتا ہے، چاہے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، ہر منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح سے ایام 20 کے روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح سے محرم کے روزے ہیں، اسی طرح سے ذی الحج کے روزے ہیں۔ تو جو لوگ جس قدر سمجھے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ انسان اس قدر کیا ہے؟ مختلف قسم کے دنیا کے فتنوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے جی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی خود روزے کا بدلہ دے گا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ دیکھیے ہر عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے ذریعے سے بتا دیا کہ بھئی فلاں کام پر اتنا اجر ہے، فلاں کام پر اتنا اجر ہے، لیکن روزے کے تعلق سے کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ یعنی روزہ انسان جس یعنی عمل کے معیار کی جتنی بلندی پر انسان ہوگا اس قدر اتنا بڑا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا۔ سمجھ میں آتا رہی ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس بات کو، رب العالمین ہی اس کا بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ تو اس لیے روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یعنی بندے کو یہ بھی خوش نصیبیت حاصل ہوتی ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے روزے کی حالت میں۔ اور اسی طرح سے روزے دار کی جو منہ کی جو یہ ہوتی ہے یعنی اسمیل،
یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے سمجھے. جی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے روزے کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے کہ روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کے لیے جنہ یعنی ڈھال بھی ہے, اور اس کا بدلہ کیا ہے رب العالمین کے پاس, رب العالمین خود سے اس کا بدلہ دے گا. تو یہ اتنی اہم چیز ہے تبھی تو. اور اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نفل روزوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزوں کی حالت میں رہا کرتے تھے. فرض روزوں کی پابندی تو کرنا ہی ہر مسلمان کو, لیکن عام حالت میں بھی جہاں تک ہو سکے ہم روزوں کا اہتمام کریں, جس کی وجہ سے رب کا قربت حاصل ہوتا ہے. جی جی, بہت بہت شکریہ شیخ. تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اسلام کے ون آف دا پلرس دیٹ از الصوم یعنی کہ فاسٹنگ کے بارے میں, اور روزہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لائف میں بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, اور اس کے امپورٹنس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. جزاک اللہ خیرہ شیخ, بہت ہی صاف انداز سے آپ ہمیں اس ایک اسپیکٹ کے بارے میں بہت اچھے سے ہمیں ایکسپلین کیے. شیخ ایک سوال یہاں پر روزے کے تعلق سے ایک اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ بے وجہ روزے کا نہ رکھنا یا پھر چھوڑ دینا اس کو, یہ سمجھے کہ قوت رکھتے جی ہاں جی, تو طاقت اور قوت رکھتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو اس میں لیزینس دکھائی دیتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آدمی کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, سب کچھ ہے, اینی باڈی ہر چیز ہے, انرجی ہے, اس کے باوجود انسان کیا ہے روزے کی حالت میں لوگ ہیں اور یہ کیا ہے کھا رہا ہے, پی رہا ہے, ادھر سے ادھر سب کچھ کر رہا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے تعلق سے بہت بڑی وعیدیں سنائی گئی ہے کہ ایک آدمی طاقت اور قوت رکھ کر اگر روزہ چھوڑتا ہے, چھپ چھپا کر کھاتا ہے یا لوگوں کے بیچ میں کھاتا ہے, دیکھیے کوئی عذر ہے, کوئی ریزن ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. جی سمجھ بات رہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بغیر کسی ریزن کے, کوئی ریزن نہیں, بیمار بھی نہیں ہے, کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, شرعی دینی کوئی عذر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس میری مرضی بھائی اپنی مرضی سے, تو گویا اسلام کے اندر جو صوم ایک پلر ہے اس کا انکار کر رہا ہے. جی, اور جو انکار کرتا ہے وہ انسان کیا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اسلام سے ایگزٹ باہر ہو جاتا ہے. اس کے تعلق سے وعید میں ایک سناؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے کچھ فرشتوں کے ذریعے سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, حدیث تھوڑی لمبی ہے, شارٹ میں اصل پوائنٹ بتا رہا ہوں, کہ کچھ لوگ ایسے دکھلائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو الٹے لٹکائے گئے. کیسے الٹے لٹکائے گئے؟ یعنی ان کے پیر اوپر ہیں اور سر نیچے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے منہ سے خون نکل رہے ہیں. سمجھ, پوچھا بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو الٹے لٹکائے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر طاقت اور قوت رکھ کر کے کیا ہے روزہ فاسٹنگ نہیں رکھا کرتے. تو یہ اس کا پنشمنٹ ہے. تو میرے بھائیو, ان لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے, یا اپنے آپ کو مطلب اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے تنبیہ کرنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم بغیر کسی عذر کے, چاہے مرد ہو یا کہ عورت, کسی عذر یعنی کوئی شرعی عذر ہو تو الحمدللہ اسلام نے اس کے لیے حل بتایا. بغیر کسی عذر کے بالغ ہونے کے بعد, عاقل ہونے کے بعد, اسلام میں داخل ہونے کے بعد, میچورڈ ہونے کے بعد روزہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ روزہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ شیخ. سو دیٹ واز دا پنشمنٹ, واٹ اف وی لیو آر فاسٹ. اگر ہم ہمارے روزوں کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ, یہ شیخ ہمیں یہاں پر بیان کیے. بہت بہت شکریہ شیخ اس بات کو صاف انداز میں سمجھانے کے لیے. شیخ رمضان سے ریلیٹڈ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان خیر خواہی اور ہمدردی کا مہینہ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس مہینے میں ہم ہماری تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ, یہ بھی آپ کا سوال جو ہے ہمارے خود سے اور آپ سے, اس تمام لوگوں سے پرسنلی طور پر تعلق رکھنے والا ہے انشاءاللہ. جی, کہ رمضان مبارک کا جو یہ مہینہ ہے یقیناً کیا ہے ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی, خیرخواہی, ہیلپ, مدد, یہ تمام چیز کرنے کا مہینہ. دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ جب بھی آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت سارے خیر کے کام کرتے تھے, روزے کی شکل میں, نماز عبادات کی شکل میں, تراویح کی شکل میں, دعاؤں کی شکل میں, تلاوت قرآن کی شکل میں, وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے صدقات اور خیرات کی شکل میں بھی بہت کرتے تھے. مطلب خیر خواہی, مدد غریبوں کی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اس قدر ہمدردی کرتے تھے
یعنی اتنا مال خرچ کرتے تھے، اس قدر مال خرچ کرتے تھے اس مہینے کے اندر میں کہ اس کی مثال حدیث میں دیا گیا جیسے کہ بہت تیز ہوا چلتی ہے، آندھی اور طوفان، تیز ہوائیں کیسے ہوتی ہے، اس طرح سے ایگزامپل، یعنی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اتنا خرچ کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کے مہینہ میں دوسروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ کیا ہے خیر خواہی، ہمدردی اور ان کی مدد، اور اللہ نے صلاحیت دیا ہے تو ان کو کھلانا اور ان کی افطاری کا انتظام کرنا، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ جی جی صحیح، پیسے دیا اللہ نے، آپ افطاری کا انتظام کریں، دوسروں کو افطاری کرائیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ انشاءاللہ۔ تو ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے جو دعا ہم کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ کیا دعا ہے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکن۔ دیکھیے 3 ہی سینٹنس ہے، مطلب اتنا آسان دعا ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ جو بھی خیر کے کام ہے اللہ اس کام کے کرنے کے تعلق سے میں سوال کرتا ہوں۔ جو نیکی ڈیڈس ہوتے ہیں، خیر کا کام ہوتا ہے، نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ اس کے کام کرنے کے اللہ توفیق دی۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، جو برائیاں ہیں، غلط کام ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری کیا حفاظت کر، وحب المساکن، اور سماج اور معاشرے کے اندر جو مسکین ہے، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہے، ایسے لوگوں کی اللہ محبت میرے دل کے اندر ڈالتے ہیں۔ آج انسانوں کے اندر سمجھیے جو غرور ہے، گھمنڈ ہے، چاہے اپنے مال کا، اپنے حسن کا، اپنے عہدہ اور منصب کا ہے، وہ انسان ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ آنے کے بعد انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ صحیح، ایک غریب اور ایک مزدور جو 11 مہینہ، کتنی دن ایسے ہوتے ہیں جو خالی پیٹ زندگی گزارتا ہے۔ ایک مالدار، ایک امیر جو ہے اپنے آپ کو محسوس اور فیل کرتا ہے کہ واقعتاً رمضان کا روزہ رکھنا جس کی وجہ سے بھوک کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے بات، سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس طرح سے ہمدردی دوسروں کا، اور اپنی تربیت کا مہینہ، یہ مہینہ جو ہے اپنی تربیت کا مہینہ، اپنی ذات کی تربیت کا مہینہ ہے، اپنی روح یعنی اپنے سول کی تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ملنا، میں نے جیسے کہ کہا، خوش نصیبی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو ہی یہ موقع دیتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو پا کر اس کے اندر عبادتیں کریں۔ اگر ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچایا عبادت کی شکل میں، یہ 11 مہینے ہمارے روح جس قدر مضبوط ہوں گے، جس قدر فٹ ہوں گے، 11 مہینے وہ شیطان سے کیا کریں گے، مقابلہ کریں گے، اور خیر کے کام انسان اتنا ہی کرے گا۔ تو یہ اپنی اخلاق، اپنی روح، اپنی تربیت، یعنی ہر طرح سے اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جو انسان اس مہینے کو پا کر کے بھی اپنے آپ کی تربیت نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹرینڈ نہیں کرتا ہے عبادتوں میں، سنتوں میں اور خیر کے کاموں میں، تو اس کے بعد اس سے امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ آگے ٹرینڈ ہوگا یا ایکٹیو ہوگا، بلکہ زندگی بھر اور لیزی بن کر کے وہ زندگی گزارے گا۔ جی شیخ، بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیک۔ ایک بہت ہی اچھا کنکلوژن آپ دیے ہیں اس سوال سے، اس جواب سے، کہ رمضان آخر ہم سے چاہتا کیا ہے۔ رمضان ہمارے اندر تبدیلی چاہتا ہے، ہمارے اندر چینجز چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں ہی اچھے بن کر رہیں اور باقی کے 11 مہینے میں ہم کچھ اور بن کر رہیں، برائی کی طرف جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مہینہ ایک ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا پیریڈ ہے، ایک ٹیسٹ کا پیریڈ ہے، جو کہ باقی 11 مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کے اندر ایک تبدیلی اور چینجز لیں۔ جزاک اللہ خیرہ شیخ، بہت ہی اچھا کنکلوژن آپ ہمیں دیے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شو ختم کرنے کا وقت بھی ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس صرف ہاف این آور کا وقت ہے ہر ایک ایپیسوڈس کے لیے، لیکن الحمدللہ بہت سارے چیزیں یہاں پر واضح ہو گئی، بہت سارے انڈیکیشنز ہمیں ملے، بہت سارے اسلامک ویلیوز ہمیں پتہ چلے۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے عظیم موقع کو دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو شیخ، میں چاہتا ہوں کہ اس شو کو ختم کرنے سے پہلے، آج کے اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات، جتنے بھی لوگ آج اس شو کو دیکھ رہے ہیں یا پھر جتنے بھی لوگ یوٹیوب پر اس شو کو دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ہم تمام کے لیے کچھ اچھی باتیں کہیں ایز اے کنکلوژن آج کے اس ایپیسوڈ کے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ آپ کا پروگرام اینڈ ہو رہا ہے، آپ کا بھی میں شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے اہم اور آخری میسیج اور پیغام یہی ہے ہمارے لیے اور تمام درشکوں کے لیے
کہ روزے کا سب سے بڑا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا کرے، فیئر آف اللہ. فیئر آف اللہ. اللہ کا ڈر اگر آ گیا تو دنیا کی کسی اور چیزوں کی نگرانی اور کسی بھی چیز کی ہم کو ضرورت نہیں. انشاءاللہ. جی ہم کہیں بھی رہیں گے اللہ کا ڈر. بھائی ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آج ہم فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، آج کے یوتھ اور آج کے نوجوان یا آج کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ کتنا اس کو مس یوز کر رہا ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو اس کو غلط استعمال اور غلط بٹن دبانے سے ہم بڑھیں گے. اللہ کے پاس جواب ہے. تو یہ روزہ ایک مہینہ، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا اس سے پہلے کہ مختلف ناحیے سے ہماری تربیت کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے. تو یہ روزہ، یہ رمضان کہتا ہے کہ پورے سال ایسی رمضان کی طرح زندگی گزارو جیسے تم نے روزے کی حالت میں حلال چیز کو بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا. کیسے؟ کھانا پینا حلال تھا، بہت ساری چیزیں حلال تھی، لیکن روزہ کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے. جی ہاں. تو چیز ہے کہ حرام چیز. تو اسی طرح سے عام زندگی میں بھی، چاہے تمہاری تجارت ہو، چاہے تمہارا زبان ہو، تمہارے معاملات ہو، تمام تر معاملات کے اندر درست رہو اور حلال چیز کو اپناؤ، حرام چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر سب سے پہلے، یہ روزہ، اور روزے کے پیغام اور میسیج کو پوری لائف میں پریکٹیکل طور پر لے کر چلو. ایسا نہیں کہ وقتی مسلمان بنے، وقتی طور پر ہم نے کیا اور پھر بعد میں تمام چیزوں کو ہم بھول گئے. تو ایسے عبادت بھی اور ایسا آدمی بھی اللہ کو پسند نہیں. ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ. بہت ہی اچھا میسج آپ نے دیا اینڈ میں بھی. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ شیخ ثاقب سلیم عمری صاحب، جو کہ امام و خطیب ہیں سلفی مسجد کدرولی سے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہدایت دیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے آج کے گیسٹ شیخ ثاقب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور اچھی باتیں کہنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آنے والے ایپیسوڈز میں بھی ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آج کے لیے بس اتنا ہی. آنے والے ایپیسوڈز میں ایسے ہی اسلامک ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے جڑے رہیں گے. فی الحال آپ اپنے دوست تاز علی کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.